تو جتنی بھی محبت کیوں ہے کرو بس جب قریب آ رہا نار بند رہا کون تو نارا نٹھا ہوا ہے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ابن شہید قائد ملت سلفیہ شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ. اور وہ شہید قائد جن کی للکار یہ تھی کہ غم نہ کرو، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے. اور جن کا اعلان یہ تھا کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، چیئرمین سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز کر کے نعرہ تکبیر. کھڑے ہو کے اپنے قائد کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان رسالت، شان رسالت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت سعادت کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اظہار خیال کا موقع ملا ہے. کاموں کی شہر، اس سے ہم سب کو بڑی گہری نسبت ہے کہ یہ اس شہید کا شہر کہ جس کی ساری زندگی باطل کے خلاف اعلان بغاوت کو کرتے ہوئے گزری ہے. وہ شہید کہ جو ایک حوصلے کا نام ہے، ولولے کا نام ہے، تنتنے کا نام ہے، زمزمے کا نام ہے، ارتداد کے خلاف حق بات کو کہنے کا نام ہے، الحاد کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے، دفاع صحابہ کے لیے کٹ جانے کا نام ہے، اور ختم نبوت کے لیے مٹ جانے کا نام ہے. میری مراد جناب مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ کہ آپ کے تاریخی الفاظ اہل حدیثوں، تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم کائنات کا وہ واحد گروہ ہو جنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا
کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث کے سر کا مالک، عرش کا خدا، اہل حدیث کے دل کا مالک، مدینہ کا مصطفیٰ، جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ساتھیو، وہ ہستی اقدس و مقدس کہ آپ کی سیرت کے عنوان سے آج اس بزم کو سجایا گیا کہ ان کی سیرت کو کیوں کر بیان کیا جائے، کہ جس کے بارے میں عرش والے کا خود ارشاد عالی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو، اور کاموں کی والو پھر بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نجی اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ کے بھی امام، اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ کے بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے بھی سورج کو منور نہیں کیا تھا، چاند کو روشنی عطا نہیں کی تھی، ستارے کو جگمگاہٹ نہیں بخشی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا، میں تمہیں حلت نبوت کو اڑانے والا، مگر سن لو پھر رسول آ جائیں، آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد پھر جس کسی نے اپنی بات کو کیا اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ امن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اور ساتھیو، وہ ہستی اقدس و مقدس کہ معراج کی رات جب ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آپ مسجد اقصی پہنچے، جبرائیل امین آپ کے ہمراہ، آپ نے مسجد اقصی میں بہت سے خوبصورت اور نورانی چہرے والوں کو دیکھا۔ جبرائیل امین سے سوال کیا، جبرائیل یہ خوبصورت اور نورانی چہرے والے کون لوگ آئے ہوئے؟ جبرائیل نے جواب دیا، آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے۔ جبرائیل یہ یہاں پر کیوں آئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے۔ جبرائیل یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ آقا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ جبرائیل ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھا اقدس سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ اور ساتھیو، یہ جو ستمبر کا مہینہ چل رہا، اس کی خاص بات ایک تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی ہونے کے ناطے ہم افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے جس جرات اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا، ایک تو ستمبر کے مہینے کی یہ خاص بات ہے، اور دوسری خاص بات جس کا تعلق ہمارے آج کے موضوع سے ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہی مہینہ ہے کہ آج سے 50 سال قبل قادیانیوں کو اس ملک میں کافر قرار دیا گیا، اور آج آپ نے دیکھا تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام مسالک کے لوگ 2024 کے ماہ ستمبر کو گولڈن جوبلی کے طور پہ منا رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینے کے لیے آئے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے کہ جس طرح عقیدہ توحید کسی قسم کی ملاوٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا،
کاموں کے رہنے والوں یاد رکھو، اس سبق کو آج یہاں سے لے کے جانا ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید کسی قسم کی ملاوٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا، اسی طرح عقیدہ ختم و نبوت، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، جس کسی نے اس کے اندر پھر گنجائش کو پیدا کرنے کی کوشش کی، پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہ علماء اہل حدیث کا اعزاز ہے کہ انہوں نے قرون اولیٰ کے اسلاف کی روایات کو پھر زندہ کر دیا۔ جب انگریز سامراج نے اپنے مقاصد کو پروان چڑھانے کے لیے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کو پیدا کرنے کے لیے، ان کے عقائد کے اندر دڑاڑ کو ڈالنے کے لیے، مشرقی پنجاب اس کے ایک قصبے قادیاں میں مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا اعلی کار بنایا کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے عقائد پر ضرب ہائے کاری کو لگایا جائے، اور وہ پھر ٹھیک طور پر انگریز سامراج کا اعلی کار بنا۔ 1877 سے لے کر 1891 تک یہ فتنہ انگریز سامراج کی گود میں پرورش پاتا رہا، اور اپنے آپ کو مبلغ اسلام کے طور پر عوام کے سامنے پیش کرتا رہا، مگر پھر راز کھلا، بھید کھلا۔ 1891 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح موعود کا دعویٰ دیا۔ 1894 میں مہدی معبود ہونے کے دعوے کو کیا، اور پھر آپ سب لوگ جانتے ہیں 1901 میں دعوی نبوت کو کر دیا، اور پھر جب تک مرزا 1908 تک زندہ رہا تب تک اپنے اس جھوٹے دعوے پر قائم رہا۔ آپ کے سامنے بات کو اس لیے رکھ رہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دور میں بھی اس فتنے کے خلاف سب سے پہلے اگر کسی نے آواز کو اٹھایا تو وہ اہل حدیثوں کے سرحیل جناب بٹالوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے استاد محترم سید محدث نذیر محدث دہلوی کے دستخط کرا کے، اور اس وقت کے 200 سے زائد علماء کے فتوی تکفیر پہ سائن کرا کے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، تو اس فتوے کو جاری کیا، پبلش کیا۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تو رائے امتیاز ہے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں فاتح قادیاں مولانا ثناء اللہ امرتسری، انہوں نے مرزے کا اس شدت سے تعاقب کیا کہ 1903 میں قادیاں مرزے کے گھر کے باہر جا کر اس کو للکارا، مگر مرزا بزدل بے غیرت اپنے گھر سے باہر آنے کی جرت نہیں کر سکا۔ فاتح قادیاں اس استقامت سے، اس جرت سے، اس بہادری سے اس کا تعاقب کیا کہ مرزا ہڑبڑا اٹھا، بوکھلا گیا۔ ان کی بکلاہٹ اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ جب مولانا نے اس کا تعاقب کیا، ادھد اس بات کو شائع کیا آخری فیصلہ کے نام سے کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے۔ ساتھیوں کہ آپ کو تاریخ کا پتہ ہے، پھر اپنے خود ساختہ اشتہار جو آخری فیصلے کے نام سے اس نے 1907 میں جاری کیا کہ اگر مولانا ثناء اللہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا میں سچا ہوں تو پھر جھوٹا سچے کی زندگی میں فوت ہو جائے۔ کاموں کی کے رہنے والوں، پھر چشم فلک نے دیکھا اپنے خود ساختہ شائع کیے ہوئے فیصلہ، آخری فیصلے کے بعد مرزا 26 مئی 1908 کو جہنم رسید ہوا، اور آپ کے اور میرے اہل حدیثوں کے ماتھے کے جمر مولانا ثناء اللہ 1948 40 سال مرزے کی موت کے بعد بھی حیات رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے
یہ اہل حدیث کا ترہ امتیاز تھا کہ بر صغیر میں جب جب ختم نبوت کے اوپر قاری ضرب کا لگایا گیا تب تب اہل حدیث کے علماء ہمارے اسلاف کبھی بٹالوی کی شکل میں، کبھی فاتح قادیاں کی شکل میں، کبھی شخص زمانی کی شکل میں، کبھی امیر جمعیت مولانا اسماعیل سلفی کی شکل میں، کبھی مولانا ابو داؤد غزنوی کی شکل میں، عبداللہ محدث روپڑی کی شکل میں، محدث زمان حافظ محمد گوندلوی کی شکل میں، امیر جماعت مولانا عبداللہ کی شکل میں، شہید ملت مولانا حبیب الرحمن یزدانی کی شکل میں، اور خطیب ملت احسان الہی ظہیر کی شکل میں جب جب ختم نبوت کے اوپر قاری ضرب کو لگایا گیا، اللہ کے فضل میں تب تب علماء اہل حدیث میدان عمل میں اترتے رہے۔ اور علامہ شہید کی زندگی وہ آپ کے سامنے روشن کتاب کی طرح کھلی پڑھی، جنہوں نے دفاع صحابہ اور ختم نبوت کے نعروں کو صرف دعووں تک، تقریروں تک نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے عملی طور پر اپنی جان کا دفاع صحابہ کے لیے، دفاع ختم نبوت کے لیے نذرانہ دے کر اس بات کو ثابت کیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور ابھی مجھ سے قبل بھائی سلمان اعظم آپ کے سامنے بابا شہید کی تقریر کے آخری الفاظ رکھ رہا کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو منہ پر الفاظ کیا تھے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم حبیب الرحمن کے بیٹے، احسان الہی ظہیر کے روحانی اور جسمانی بیٹے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بغیر شمشیر کے، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، بغیر بندوق کے، بغیر تلوار کے، بغیر شمشیر کے، بغیر لاٹھی کے، بغیر پتھر کے ختم نبوت کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور تیار ہو؟ دونوں ہاتھوں کو ذرا آوازیں بلند کر کے کہو، قائدین بلائیں گے تیار ہو، انعام الرحمن بلائے تیار ہو، حنیف ربانی بلائے تیار ہو۔ اور مجھے علامہ شہید کے الفاظ کس موقع پہ یاد آئے، اللہ کی قسم آپ نے کیا شاندار الفاظ کہے۔ آپ نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج کے اس دور میں اہل حدیثوں، ختم نبوت کے اگر کوئی صحیح رکھوالے ہیں تو تم ہو۔ تم نے ظاہری طور پر بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو روکا اور باطنی طور پر بھی ڈاکہ ڈالنے والوں کو ٹھوکا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم قائدین کی موجودگی میں اس بات کو بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ بیدار ہو کر، ہوشیار ہو کر، چکنے ہو کر بیٹھے ہیں، اور اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں ختم نبوت کے جھنڈے کو گاڑ نہیں دیا جاتا۔ اور ساتھیو یہ کیا مذاق ہے، اللہ کی قسم ہے ایک جج کی بات نہیں کرتا، 5 ججوں کی بات نہیں کرتا، سیشن کورٹ کی بات نہیں، ہائی کورٹ کی بات نہیں، سپریم کورٹ کی بات نہیں، چیف جسٹس کی بات نہیں، ایک عدلیہ کی بات نہیں، پوری دنیا کی عدالتیں مل کر اکٹھی ہو جائیں، ختم نبوت کے خلاف فیصلے کو دے۔ اہل حدیث کا فرزند اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آیا، پوری کائنات ایک طرف ہو، ختم نبوت کی بات ایک طرف ہو، پوری کائنات کی بات کو اپنی ٹھوکر پہ دے ماریں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ کے فضل و کرم سے کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، پوری کائنات کی عدالتیں مل کر ختم نبوت کے بارے میں کوئی بات کہیں
پوری کائنات کی عدالتوں کا فیصلہ آقائے کائنات کی ادنا حدیث کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اور کیا ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ پھر ایک فیصلہ آپ نے کیا، ایک بات ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن کسی کے باپ کا نہیں، کسی کی بیٹی کا نہیں، کسی خانزادے کا نہیں، کسی جاگیردار کا نہیں، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ سے ہم کلام تھے جگر گوشہ علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی. میری دعا ہے کہ اللہ ان کو دین کا کام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے سامنے